پاکستانی عوام کا بین الاقوامی خبروں کے متعلق جو معاملہ ہے اس سے مجھے اپنا کالج میں ایک دوست یاد آیا۔ کئی دن تک بیچارہ کمبل کے اندر پتہ نہیں کیا کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کا کمبل ہٹاتے تھے، کہتا تھا کیا ہوا جمعہ ہے، اتوار ہے، ہفتہ ہے، کیا دن ہے آج؟ تو ہم کہتے تھے صاحب آج نہ جمعہ ہے، نہ ہفتہ ہے، نہ اتوار، آج تو تیرا منگلوار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو بھی دنیا میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یا ان کو پتہ ہے ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے، یا روایتی خبر ناموں میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں پہلا وہ پاکستانی ٹی وی اینکر تھا جس نے یہ خبر پاکستانی عوام پر عیاں کی تھی کہ برطانیہ میں پاکستانی نژاد لوگ دراصل وہاں پر بہت ہی زیادہ پیچیدہ قسم کے جرائم میں ملوث پائے گئے۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں یہ آپ لوگوں کو ایک حب الوطنی کا بخار چڑھ جاتا ہے جس میں آپ خود کو ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مٹکے لے کے اپنے سر پھاڑ لیے اور وہی بات گنگنانا شروع کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجرم چاہے کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ مجرم ہے۔ اگر پاکستان میں جرم کرنے والا آدمی مجرم ہے تو برطانیہ میں اگر پاکستانی نژاد آدمی نے جرم کیا ہے تو وہ بھی مجرم ہے۔ جرم کیا تھا؟ پہلی دفعہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں، بچوں کے ساتھ بدفعلی، بچوں کے ساتھ برا رویہ، بچوں کے ساتھ اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ذکر بھی ٹی وی کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا جرم کی نوعیت کے متعلق بات میرا کرنا۔ کسی نے یہ بات ادھر سے بات گئی ادھر سے نکال دی، کیونکہ پاکستان کے اندر تو یہ عام سی بات ہے۔ آپ کو پتا ہوگا میں وہ بھی پہلا ٹی وی اینکر ہوں جس نے چکوال کے اندر ہونے والے ایسے واقعات اور دیگر اور شہروں کے اندر اس طرح کے واقعات ان کے متعلق میں نے لوگوں کو آگاہی دی۔ آج ایلون مسک نے، جو کہ ایکس ٹویٹر کے مالک ہیں، انہوں نے اس پر ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک بات کی تھی، جرم کبھی چھپ نہیں سکتا، غلطی کہیں نہ کہیں آ کر آپ کو کاٹ لے گی۔ اس زمانے میں اگر پاکستان کی حکومت، پاکستان کا جو میں کہوں گا، لوگ کہیں گے ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں، بالکل تعلق ہے۔ آج یہ معاملہ اس لیے اٹھا کیونکہ کل اگر اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جاتا اور ہماری حکومتی سطح پر یہ کہا جاتا کہ پاکستانی دنیا میں کہیں پر بھی اگر جرم کرتا ہے تو مجرم ہے، اور اس کی جرم کی نوعیت اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ قوم سے منسلک نہیں بلکہ انسانیت سے منسلک مسئلہ ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، میرے فاضل مہمان کا میں تعارف کراؤں پھر ان کو یاد کرواتا ہوں کہ لارڈ نذیر احمد تھے جن کو پاکستان کی طرف سے پہلا لارڈ ملنے پر خوب لاڈ پیار کیا گیا تھا۔ لاڈ پیار کے بعد ابھی وہ جیل میں اپنی پیشی بھگت رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی سے منسلک یا ملتے جلتے جرائم کے اندر ملوث پائے گئے۔ نہیں پتا تھا، پتا مجھے بھی نہیں تھا کیونکہ ہماری میڈیا کھا گئی، لیکن کوئی بولے نہ بولے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، علی تو دیکھے گا۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں۔ جناب عبدالجبار میمن صاحب، انجینئر، سابق چیئرمین پاکستان اسٹیل، سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی، سابق سربراہ سائٹ، اور بہت لمبی فہرست ہے۔ میں نے چند چنندہ عہدے آپ کے مینشن کر دیے، اس سے بھی زیادہ اہم عہدے آپ کے پاس رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں سے۔ معذرت موضوع بدل دوں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے وطن ملک پاکستان کا نام ساری دنیا میں بدنام اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مینیج نہیں کر پاتے اپنے امیج کو، اور ہم اگر شتر مرغ کی طرح اپنا منہ زمین میں ٹھونس دیں گے تو ہم برائی سے بچ نہیں پائیں گے۔ ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے تو انسانیت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے ہوئے معیشت پہ آتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس موضوع کو فی الحال چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے ایک بڑا مشہور انگریزی اخبار اپنے سامنے رکھا ہوا ہے جس کی کچھ خبروں کے اوپر آپ نے لال سیاہی پھیری ہوئی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ لال سیاہی پھیرنے سے ان کا متن نہیں بدل جائے گا۔ آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ آج کے موضوع کا تعین میں نہیں آپ کریں گے۔ تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں، اور چاہوں گا کہ آغاز میں آپ تجزیہ پیش کریں کہ معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں۔
دیکھیں، جہاں تک معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس سسٹم کا ایک حصہ بنا کر یہ بات کروں کہ پلاننگ کمیشن جو ہے اس نے حالیہ دنوں میں جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے 72 پیجز کی سمجھیں کہ کتاب شائع کی ہے جس کو نام دیا گیا ہے اونچی اڑان. تو آپ اگر اس اونچی اڑان کو پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ ہی شامل ہو جائیں کہ میں کتابچہ ہے نا. نہیں وہ اس کو صحیح سے پڑھیے گا کیونکہ کچھ لوگ کتابچہ کو غلط پڑھ لیتے ہیں. ہاں، تو اس سارے کلب میں کہوں گا کہ شاید آپ بھی شامل ہونا پسند کریں گے کہ ہم تجزیہ کریں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے، کس لیے کہا گیا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ معیشت جو ہے اس کی درستگی کی اشد ضرورت ہے. معیشت کو شارٹ ٹرم کے حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے پچھلے دنوں میں پچھلے مہینوں میں ڈیفالٹ اور پھر کچھ ایک ایڈ ہاک ہم کہتے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل، کچھ اکنامیکل، کچھ اور اسباب کی وجہ سے کم ہمیں وہاں تک پہنچایا گیا کہ ہم جو ہے وہ سانس لے سکیں اور ہم کم سے کم جو ہے وہ اس ڈیفالٹ کے کہانی سے اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ یا بہتر لفظ ہے کہ انسولیٹ کریں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیمپرری ایڈ ہاک اور کرنٹ افیئرس کی کارٹیسول کا انجیکشن لگا. جی، اب ہم آتے ہیں کہ میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. اب جہاں تک میڈیم ٹرم کا تعلق ہے آپ کو تو پتہ ہوگا کہ پلاننگ کمیشنز جو ہے وہ پاکستان میں اس لیے بنائی گئی تھی، بلکہ پلاننگ کمیشن کا کام بھی یہی ہے، کوئی ایک مختلف نوعیت کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بھائی یہ آن ایئر باتیں نہیں کرنی ہم نے انجینئر صاحب. دنیا میں تو بدلاؤ آتا رہتا ہے، آپ سمجھ جائیں باتوں کو. یہ بھی ایک انداز بیان ہے. باتیں بریک میں آنے والی وہ پروگرام میں نہیں کر سکتے ہم. سمجھے میری بات کو. حالات بڑے نازک ہیں دنیا کے. سمجھا کریں آپ، اشارے سمجھیں میرے. حالات بڑے نازک ہیں. کب کہاں کس طرح سے عشق ہو جائے کچھ پتہ نہیں. کب کس کا پرچہ کٹ جائے اور کب کس کا پرچہ پھٹ جائے کچھ پتہ نہیں. یہ باتیں ٹی وی پر نہیں کر سکتے. ٹی وی پر تو میں آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کر سکتا ہوں، بھلے وہ کتنی کڑوی کیوں نہ ہو. ہاں، تو ہماری بات ہو رہی تھی، آپ بتا رہے تھے کہ ملک کی معیشت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. تو آپ نے ابتدائیہ تو دے دیا، اس کے بعد آپ تفصیل دے رہے تھے. آپ نے کہا کہ اداروں نے، بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم وقتی طور پر چل جائیں. اس کے آگے آپ بتا رہے تھے. جی ہاں، دیکھیں اس کے آگے چونکہ آپ کا کوشچن یہ تھا کہ معیشت کے اوپر ایک تجزیہ کیا جائے، اس چھوٹے سے دورانیے میں تو پاسبل نہیں ہے. پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں کنڈینس کروں اور سیدھا چیزیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرنٹ لوڈنگ، جس کو اکثر آپ نے ایک لفظ اکنامکس میں سنا ہوگا کہ میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن، یو سی، فار گروتھ، انکلوسیو ٹو گروتھ. اب اس میں جو پلاننگ کمیشن ہے اس کی بات چل رہی تھی کہ پلاننگ کمیشن جو ہے وہ کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. جی، بڑا پرانا ادارہ ہے. پاکستان کے 5 سال 10 سال پلانز جو ہے وہ اس میں بنتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام بھی ہوتا تھا. انڈیا میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. مگر ہم واپس پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پلاننگ کمیشن میں ہمارے پروفیسر صاحب نے پہلے بھی جو ہے وہ ایک 2010 اور 2025 کے ویژنز جو ہے وہ دیے تھے. مجھے اگر میں اپنی میموری سے یاد کچھ معاونت لوں تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ بھی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ 25 تک شاید 100 اور 150 بلین، شاید 150 بلین کو ہی درست میں کہوں گا کہ ہو جائے گی. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اوپر پھر ہمارے پروفیسر صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس میں پڑھ رہے تھے. یہ if dreaming was کیا لفظ وہ تھا؟ ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ بھئی if the جو ہے dreams were the horses then the beggars would ride، کہ فقیر جو ہے چڑھیں گے اگر وشز جو ہے وہ ہارسز ہوتی. اب تھوڑی دیر کے لیے پروفیسر صاحب نے پہلے پریس کانفرنس اور ابھی بھی آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اس کے اوپر سندھ میں وہ باتیں کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ چیزیں جو انہوں نے اس زمانے میں پروسیسنگ کے لیے، اکنامک پروسیسنگ کے لیے کہیں تھیں
وہ اس لیے جو ہے سکسیس کی راہ نہیں دیکھ سکیں کیونکہ اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پولیٹیکل ڈسرپشنز بہت تھی. یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ اونچی اڑان میں جو باتیں ہیں شروع میں کہی گئی ہیں، اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بھی تقاضا کیا گیا ہے کہ یہ ایک رائڈر ہے، رادر ایک ڈرائیونگ فورس ہے جس کا بھی ہونا ضروری ہے. اب ہم تھوڑا سا بڑا کوئکلی آتے ہیں کہ یہ اونچی اڑان، ٹھیک ہے جی. اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو بینکر فائنینس منسٹر ہے اس کو میں نے 6 مرتبہ، میں اکثر چیزوں کو ذرا اپنے آرکائیو میں کہیں سے سنتا ہوں تو ٹرانسکرپٹ وغیرہ لے کر بنا کے رکھتا ہوں، تو 6 مرتبہ کی ٹرانسکرپشن میرے پاس موجود ہے. تو ہمارے جو اپنا فائنینس منسٹر ہے وہ اکثر جو ہے جب ٹیکسیشن کے اوپر اور اس کے انکریمنٹل ویلیوز کے اوپر اور اس ٹیکس نہ دہندگان جس کی تعداد لیٹلی انہوں نے بتایا کہ دے ہیو ڈسکورڈ 192,000 پیپل جن سے 40 ارب روپے جو ہے وہ وصول کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے بار بار اپنے ان سارے یعنی تذکروں میں ایک چیز کا تذکرہ کیا جو میرا خیال ہے کہ قابل احسن بھی ہے، وی مسٹ اپریشیٹ. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو گیپ ہے امپلیمنٹیشن پروسیس اور اس کی سکسیس اور ہمارے اپنے کانسیپچول ویلیو یا جو بھی ہم پروگرام یا جو بھی ہم چیزوں کو پروسیس کریں وہ بہت بڑا گیپ ہے. دیٹ از اسٹل ایگزسٹنگ. مینس وہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پاکستان کے ابھی تک کیے گئے ایفرٹس بائی دی ڈیسیشن میکرز، بائی دی ریاست، بائی دی پیپل، لیٹ سے انکلوڈ پروفیسر صاحب کہیں ہمارے پاس ایک بورڈ میں ہمارے ساتھ گورنر بھی ہیں تو تھوڑا سا پروفیسر صاحب کی شفقت مینس کچھ چیزیں ہم سن بھی لیتے ہیں. اور پلاننگ کمیشن کے مختلف اس میں جاتا بھی رہا ہوں اور باتیں بھی کرتا رہا ہوں. اب ہم آئیں کہ پروفیسر صاحب نے اس سلسلے میں جو اس وقت اونچی اڑان جو دی ہے اس سے ہمیں میرا خیال ہے کہ اب معیشت کا جائزہ لینے میں تھوڑا سا معاونت ہوگی. جی جی آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ آپ ایکسپلین کیجئے گا. مجھے پتہ ہے تھوڑا سا آپ نے طنز بھی کر دیا اونچی اڑان، لیکن میری آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ 1 سال پہلے کوئی اور فارمولا تھا، اب فارمولا چینج ہو گیا. سر ایسے نہیں کرو، یہ یو آر جگلنگ ود فائر بالز پلیز. A year ago similar numbers were printed. ٹرانسکرپٹ آپ نکال لیں کیونکہ آپ کے پاس ہوتی ہے. $125 billion فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے ان سرٹن کی ایریاز، ایگریکلچر، مائننگ، آئی ٹی ایٹسیٹرا. وہ کہاں ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں, دین وی موو آن پلیز, بیکاز دس از آئی تھنک a series of things. ویسے تو یہ برا تو نہیں مانیں گے, احسن اقبال صاحب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ کیا تھا کہ 1999 میں میں ینگ سا بچہ تھا, تو یونیورسٹی کے اندر ایک لیکچر چل رہا تھا ان کا, ہم نے بھی دیکھا. تو اس کے ایک ہفتے بعد مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لی پروگرام 2010 میں. پھر پروگرام 2025 آیا, پھر نواز شریف صاحب کو جانا پڑ گیا. اب یہ نیا ہے تو آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. معذرت, میرا لقمہ یہ تھا, پہلے وہ $125 ارب مجھے دکھا دیں, پھر میں آگے چلوں گا. کس کا وعدہ تھا وہ چھوڑ دیں. عرب ممالک تھے, آپ نے کہا عرب ممالک ہمیں دیں گے, 25 یہاں سے آ گئے, 25 وہاں سے آ گئے, 25 وہاں سے آ گئے, 25 وہاں سے آ گئے. بیٹے کی شادی ہو گئی. آگے وہ پیسہ کہاں ہے, پہلے مجھے وہ بتائیں, پھر میں اڑان کی طرف جاؤں. دیکھیں, جہاں تک $125 بلین کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں, میں نے جو اپنے نوٹس میں بناتا ہوں, میں نے ان نوٹس میں آپ نے جو بات کی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ وہ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم ریفائنری ریلیٹڈ اور کچھ اور چیزوں میں انویسٹ کریں گے. جی جی, ایک رقم ہے. اس کے بعد ہمارے UAE والے جو ہے ایک ڈیلیگیشن ہمارے یہاں سے تو 6 مرتبہ گئے, وہ 1 مرتبہ آئے. جی جی. اور اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کے پاس تو اس وقت صرف سی پیک ریلیٹڈ لونز ہیں جو انہوں نے ہمارے پر لوڈ کرنے ہیں. میں بڑا اس تھوڑا سا لیٹ می کم آؤٹ فرام دی کمپرومائزز, تھوڑی سی سچ کہیں تو سچ بہت اچھا. ارے ان کے میڈیا نے ہمارے پر کھولی بھی ہے, تلواریں چلا رہا ہے, ہمارے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ ہمیں رول اوور
اور ایک لمیٹڈ اسکیل پہ ہمارے فارن ایکسچینج، جس کو ایک سوئفٹ سسٹم میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم تقاضا کرتے ہیں چیزوں کے منگانے کا، تو اس وقت وہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو نگرانی کچھ اس طرح کرتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 مہینوں کے امپورٹ کے مساوی جو ہے ریزروز ہوں جی. اس سلسلے میں چائنا نے ضرور آگے آئے، یو اے ای آگے آیا، سعودی عربیہ آیا، اور ہمارے امپورٹ بل آئل جو جب $92-93 کے اسٹیمیٹس میں ہیں وہ تقریباً 33% رول اوور کی تھا. بات نہیں ہوئی تھی، فریش انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی. بڑے نرم و ملائم انداز کے اندر بڑی بھاری بھاری باتیں کر جاتے ہیں اور موٹے موٹے طنز کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ آپ اڑان پاکستان کے متعلق بات کر رہے تھے، آپ اسے اونچی اڑان کہہ رہے ہیں بار بار. اونچی بھی اڑان ہو اچھی بات ہے، لیکن منصوبے کا نام ہے اڑان پاکستان. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اکنامک ریوائیول کے لیے تیار کی جا رہی ہے. اس سے ماضی کے اندر بھی آپ نے پروفیسر احسن اقبال صاحب کا ذکر کیا، یہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کے بڑے بڑے پروگرامات لائے ہیں، جن پروگرامات کے اندر یہ سی پیک کے فادر آف سی پیک کا خطاب بھی انہوں نے ایک طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی آفیشلی ان آفیشلی ان کو ملا ہوا ہے. بنیادی باتیں یہ ییلڈ رزلٹ کیا ہوا ہے، برا نہ ماننا. آپ مجھے کے پی آئی بتائیں. کہانیاں تو میں آپ کو ایسی سنا دوں گا جیسے شہرزاد نے شہزادی کو نے سنائی تھی، پوری رات اس کو جگائے رکھا تھا. آپ کہانی بولیں گے، آئی ایم سٹوری ٹیلر، میں آپ کو سناؤں گا. آپ مجھے کے پی آئی بتائیں نا سر، کیا حاصل کیا آپ نے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. آپ کے اس سوال کا جواب ضرور ملنا چاہیے کہ پروفیسر صاحب نے ہم سے عمران خان سے پہلے جب حکومت تھی تو انہوں نے ایک بہت بڑا پلان جس کو کہنا چاہیے کہ کلیکشن آف ویریز انفو in relation of development economics, in relation of improving the Pakistan's economy from 50th and 47th number in the WTO regime to somewhere, I mean say, let's say کہ now we are talking کہ 47 میں جو ہے ہم اس کو one of the 20 biggest economies میں لائیں گے. 2047 ہاں، جبکہ ڈار صاحب جو ہے وہ کچھ اور باتیں بھی کرتے تھے. اب ہم واپس آتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ ہوا تو میں بھی جاتا تھا. جب فائنل اسکرپٹ تھا تو آئی واز آلسو دیئر. تو میں نے پروفیسر صاحب کو کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو کمنٹ آن دس فائنل اسکرپٹ. تو میں نے کوئی 15-20 منٹ 25 منٹ جب بات کی تو وہاں پہ جو پلاننگ کمیشن میں جو اس وقت سیکریٹری تھے کہا جی آپ نے بہت ساری باتیں کر لی. تو میں نے کہا پروفیسر صاحب اگر میں سینسفل ہوں تو مجھے باتیں کرنے دیں. آئی اونلی کم کہ آپ کے فائنل اسکرپٹ میں میرے اپنے خیال میں کہ کیا کیا چیزیں کس چیز کی کمی ہوگی جس کی میں آپ کو اب بات بتاؤں گا، اس کے بغیر جو ہے اس کو اکموڈیٹ کیے بغیر یہ کتاب چاہ یا کتاب نہیں چل سکتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بات کریں. چلے جی. تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یار ایک وہ چیزیں جو ایک اصلاح کے طرف نشاندہی ہم کر رہے تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپروچ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایویلیوٹ کریں کہ اس میں مزید گنجائش ہے، مگر آپ یہ باتیں بولنے دیں، اکموڈیٹ کریں. ایک آخری چیز میں بتاؤں، اس زمانے میں ایک گروپ بنایا گیا تھا، میں بھی اس گروپ میں تھا، شیل گیس. ہم نے کہا بھی پاکستان میں جو ہے وہ گیس کی جو ہے ایک ایزی ڈسکوربل گیس کے علاوہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ڈسکورڈ گیس موجود ہے، اس کے اوپر بھی کام کریں. انڈس بیسن کی بات ہوئی، ہم اس گروپ کا میں بھی ایک ممبر بن گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کے بعد اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے پی آئیز. اس وقت آپ دیکھیں انڈسٹریل پالیسی، اس بھی میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کو میں جوڑ رہا ہوں. انڈسٹریل پالیسی کے ٹاسک فورس میں آئی واز ممبر. بڑی ایک ایکسٹینسو، ہر جگہ جو بھی چھوٹا موٹا کام ہوتا تھا تو ہم اس کے اوپر بس مباحثہ کرتے تھے. مگر آخر میں جب وہ ڈرافٹ بنا تو آئی واز دا ون ہو ٹولڈ دا فیڈرل سیکرٹری ایٹ دیٹ ٹائم، جو بڑا ایفیشینٹ قسم کا فیڈرل سیکرٹری تھا اور باتیں سنتا بھی تھا. کرٹیسزم کو وہ سمجھتا تھا کہ اٹ از اے وے آف انسٹرومنٹنگ دی گائیڈنس فار دا رائٹفل چینجز، وہ یہ سمجھتا تھا. یو سی ہی واز اے ویری گڈ بیوروکریٹ آئی وڈ سے. اب اس بیوروکریٹ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بتائیں. ہم نے کہا سر یہ جو باتیں ہیں یہ ایک وشز ہیں، یہ کتابچہ ہے، کتاب ہے، ایک وشز کا بننے جا رہا ہے. اس وشز کو آخر کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ پاکستان میں اتنی ساری ڈویژنس ہیں، اتنی ساری پاکستان میں منسٹریز ہیں، کچھ لوگوں کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ، کچھ کو کہتے ہیں کوازائی انڈیپینڈنٹ، کچھ کو کہتے ہیں کہ نان انڈیپینڈنٹ. جی اب سوال پیدا اس نان انڈیپینڈنٹ کو بھی دوسرا ادارہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ پھر کیبنٹ میں جاتا ہے. جی ایک سسٹم آف ہیرارکی ہے، گورننس ہے، اس میں تو یہ بالکل کتابچہ نہیں چل سکتا. ہی ایگریڈ. پھر ہمیں وہی یہ چیزیں جب بنتی ہیں تو ہمارے پاس اپنے پیسے تو نہیں ہوتے ہیں، یہی گرانٹس لونز، یہ گرانٹس لون. ڈاکٹر سلمان شاہ از الائیو، اس کو پھر ہائر کیا گیا تھا کہ اس کو دیکھیں کہ آخر یہ انٹر منسٹریل، انٹر ڈپارٹمنٹل، اور کس طریقے سے یہ اس بفر کو ریڈیوس کریں گی جس میں یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے کو کہتا ہے یہ کرو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. دونوں مل کے کوئی سمریہ بناتے ہیں، الگ الگ بناتے ہیں، وہ جاتی ہے اس CCP کمیٹیز اور فلاں کمیٹیز، پھر اس کے بعد کیبنٹ میں، پھر مرضی ہے بادشاہوں کی کہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بات ہوئی، وہ پالیسی پھر تھوڑا سا اس میں یہ چیزیں آئیں، اس حد تک نہیں آئیں جس کو ہم کہیں گے کہ ایک پرفیکشن کہ اس کو امپلیمنٹ کرے. اب ہم اونچی اڑان جب سے آئی ہے، آپ دیکھیں کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں بڑا غور سے، مستند قسم کے جو تجزیہ کار ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈیولپمنٹ اکنامکس کی سمجھ ہے، اور وہ لوگ جو اس 5 E's اور 6 enabling clauses کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ایک 5 E's ڈال دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس 5 E's کو اگر ہم جلدی بولیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جی ایکسپورٹ ہے، انرجی ہے، انوائرمنٹ ہے، ای گورننس ہے، ایکوٹی ہے. سر میں آپ سے پھر وہی گزارش کروں گا، اسی طرف ریٹورک. اس طرف I can tell you so many nice stories. I can assure you. آپ کو پتہ ہے، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آپ نے سنا ہوگا 1001 Arabian Nights، آپ نے سنا ہے کہانی. اس میں یہ تھا کہ بادشاہ جو تھا پاگل تھا، اس نے شادی کر لی شہرزاد کے ساتھ. شہرزاد کو مارنے لگا، شہرزاد نے بولا مجھے ذرا وقت دو، میں کہانی سناؤں. وہ کہانی میں پوری رات سنائی اس نے. اگلے دن وہ سو گیا، پھر جاگا، پھر رات کو اس نے ارادہ کیا میں مار دوں گا. پھر شہرزاد نے اس کو کہانی سنائی. سر کہانی تو آپ کو بہت سناؤں گا میں آپ کے $125 بلین کی طرف ہی میں ان چیزوں کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. کتنا آیا؟ اب یہ آپ بھی جو ہے وہ میرے ذاتی خیال میں آپ بھی ایک ریزنیبل حد تک اکنامکس کے ساتھ جو ہے آپ کی بھی دلچسپی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، انالائز بھی کرتے ہیں. آپ اسی اونچی اڑان میں آپ بھی اپنے لیے ایک ٹاسک لیں، ایک تجزیہ کار کا. اچھا کیا ٹاسک لیں؟ کیا آپ اس سارے 5 E's 6 انیبلرز کی اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ امپلیمنٹیشن کے بعد کہاں پر کس طریقے سے یہ $125 بلین کا انٹیگریشن ہوگا. Look sir, this money is not coming. What little I have studied, I can assure you Pakistan's economic problem is Pakistan's foreign policy problem. میں نے جتنی اسیسمنٹ کی ہے ماشاءاللہ آپ ایک بہت بڑے محققی یا تحقیقاتی ادارہ جو ہے فورینسک کرائم کا نہیں، اکنامک ریسرچ کا، اس کے بورڈ پہ آپ موجود ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شاگرد ہونے کے ناطے، اور اچھے اکانومسٹ سے میں نے پڑھا ہے، میں شاگرد ہوں اچھے اکانومسٹ کا، آپ کا بھی شاگرد ہوں. میرے ٹیچرز کے اندر کیسر بنگالی صاحب بھی شامل ہیں، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی شامل ہیں، معروف معیشت دان شامل ہیں. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا ایشو فورن پالیسی پرابلم ہے اور کوئی پرابلم نہیں. آپ کو وہ کبھی اکنامکلی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. That's it. That's the bottom line. اب آپ نے جو بات کی نا فورن پالیسی، مگر تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں. آج سے 25 سال پہلے، 20 سالوں کی تو بات کر رہا ہوں، میں اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس گیا تھا، جہاں پہ جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈ کے علاوہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی آئے تھے. وہاں پر جو چند باتیں ہم نے اسی آپ کے $125 بلین کو پھر میں یاد کر رہا ہوں کہ $125 بلین کیسے آئیں. پہلی بات تو $125 بلین جو ہیں whether they are the productive ingredients for your economy to grow or whether they are coming to be parked in State Bank or whether they are coming in the stock exchange, جس کے بارے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آخر
GDP کے اس حصے کو میں تلاش کروں. وہ رہ جائے گی, تھوڑی سی سسپینس رہ جائے گی. جی. وقت میرے پاس کم ہے, آپ کا شکریہ ادا کروں گا آگے آنے والے دنوں کے اندر. پہلے سے ہی ان کو بک کر رہا ہوں تاکہ وہ ناظرین جو ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار ہے وہ جلد سے جلد ود ان دی فورٹ نائٹ ان کو دوبارہ سے دعوت دوں گا. یہاں پر ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.